نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک میں پیش آمدہ مسائل اور ان کے جوابات کے سلسلہ میں ہم اعتکاف سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ آج اعتکاف کے متعلق کچھ اہم باتیں اور کچھ اہم مسائل عرض کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ یاد رکھیں، اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ اعتکاف 3 طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 واجب اعتکاف، نمبر 2 سنت اور نمبر 3 نفل۔ تو سب سے پہلی قسم جو ہے واجب اعتکاف وہ ہوتا ہے جو آدمی نظر مان کر کے، منت مان کر کے اپنے اوپر خود لازم کرے اور یوں کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو یہ واجب اعتکاف ہوتا ہے۔ اس کے مستقل احکام ہیں، انشاءاللہ وہ آگے چل کے عرض کریں گے۔ دوسرا ہے سنت اعتکاف، یعنی رمضان المبارک کے آخری عشرے کا، آخری 10 دن کا جو اعتکاف ہے یہ سنت اعتکاف کہلاتا ہے، اور آج ہمیں اسی کے احکام عرض کرنا مقصود ہے۔ اور تیسرا نفل اعتکاف، انشاءاللہ اس کے بھی اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ اس کے بھی مسائل اور اس کے متعلق جو احکام ہیں وہ بھی انشاءاللہ عرض کریں گے۔ تو آج جو ہمارا جو موضوع ہے اور جس کے متعلق ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ سنت اعتکاف، رمضان کے آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے اس کے متعلق۔ جیسے پچھلی ویڈیو میں عرض کیا کہ یہ اعتکاف جو ہے سنت ہے، سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر کچھ لوگ بھی بستی اور محلے میں اعتکاف کر لیں تو تمام کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بڑے شہروں میں جو کالونیاں، ٹاؤن ہوتے ہیں تو وہ بعض اوقات بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور پھر ایک کالونی، ایک ٹاؤن کے اندر پھر آگے قسمیں ہوتی ہیں۔ کوئی بڑی کالونی اور بڑا جو ہے ٹاؤن ہے تو اس میں پھر آگے اے ہے، بی ہے، سی ہے، اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ ایک بلاک میں، ایک میں جو اے ہے اس میں بھی 2-3 مسجدیں ہیں، بی ہے اس میں بھی 2-3 مسجدیں ہیں، اور سی ہے اس میں بھی 2-3 مسجدیں ہیں۔ تو اب اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ کیا آیا پورے ٹاؤن کو، پوری کالونی کو ایک ہی یعنی حکم دیں گے اور یوں کہیں گے پورے اس ٹاؤن میں اور پورے اس کالونی میں اگر ایک بندہ بھی اعتکاف میں بیٹھ گیا تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا، یا ہر مسجد میں الگ سے بیٹھنا ضروری ہوگا؟ تو اس کے بارے میں یاد رکھیں، کوشش تو اسی کی کرنی چاہیے، بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ کالونی کے اندر، ٹاؤن کے اندر، بستی کے اندر جتنی مسجدیں ہیں ہر مسجد میں اعتکاف کے لیے آدمی بیٹھنا چاہیے۔ افضل تو یہ ہے، بہتر طریقہ تو یہ ہے، کوشش تو اس کی ہونی چاہیے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے اس پہ عمل نہ ہو سکتا ہو تو پوری کالونی اور پورے ٹاؤن میں جتنی مسجدیں ہیں اگر ان میں سے ایک مسجد کے اندر بھی کوئی آدمی اعتکاف کے لیے بیٹھ جائے اور اعتکاف کر لے تو انشاءاللہ سب کی سنت جو ہے ادا ہو جائے گی۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ایک محلے والے، ایک بستی والے، ایک کالونی والے اعتکاف کرانا چاہتے ہیں کہ ہماری مسجد میں اعتکاف ہو، لیکن ان کے محلے میں اور ان کی بستی میں کوئی ایسا آدمی دستیاب نہیں ہوتا جو اعتکاف کے لیے بیٹھے، اور وہ یہ کرتے ہیں بعض اوقات کسی دوسرے محلے سے، دوسری بستی اور دوسری کالونی سے ایک بندہ لے آتے ہیں کہ آپ آ کے ہماری مسجد میں جو اعتکاف کریں۔ تو آیا اس طرح کرنا درست ہے یا نہیں؟ اور آیا اس بستی کا اس طرح کرنے سے جو اعتکاف کا حق ہے وہ ادا ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ تو یاد رکھیں یہ کرنا افضل تو نہیں، یہ طریقہ بہتر تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کر لے کسی مجبوری کی وجہ سے تو وہ جو اعتکاف کی سنت ہے اور جو سنت علی الکفایہ ہے وہ ادا ہو جائے گا، اس بستی کا جو حق ہے وہ ادا ہو جائے گا، اگرچہ کسی دوسری بستی اور دوسرے محلے کا آدمی بھی اعتکاف کر لے۔ اعتکاف کے متعلق اگلا مسئلہ وہ یہ کہ اعتکاف کب سے کرنا ہے، شروع کب سے ہوتا ہے؟ یاد رکھیں 20 رمضان المبارک کے غروب آفتاب سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف کرنے والا معتکف اپنے اعتکاف کی جگہ میں پہنچ جائے تو غروب سے پہلے کوشش کریں، نہیں تو عین غروب تک بھی جا سکتے ہیں، غروب کے بعد نہ جائیں، کیونکہ اگر غروب کے بعد جائیں گے تو پھر جو وہ سنت اعتکاف ہے 10 دن کا پھر وہ نہیں ہوگا، وہ نفل بن جائے گا۔ تو اس لیے احتیاطاً عصر کے وقت ہی یا کم از کم مغرب سے کچھ دیر پہلے ضرور جو ہے اپنی اعتکاف والی جگہ جو ہے پہنچ جائیں، اور اعتکاف میں پہنچنے کے بعد دل میں جو ہے نیت کریں کہ میں اعتکاف کرنا چاہتا ہوں، اور دل میں نیت بھی کافی ہے، زبان سے اس کا اظہار کرنا یا زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ اعتکاف کے متعلق اگلا اہم مسئلہ جو بہت پیش آتا ہے وہ یہ کہ جس مسجد میں اعتکاف کرنے لگے ہیں آیا وہ ایسی مسجد ہو جس میں 5 وقت کی نماز باجماعت ہوتی ہو،
یا ایسی مسجد میں بھی کیا جا سکتا ہے اعتکاف جس میں 5 وقت باجماعت نماز نہ ہوتی ہو۔ یہ اس لیے کہ عام طور پہ دیہاتوں میں اور گاؤں میں اور بستیوں میں یہ مسئلہ بہت پیش آتا ہے کہ وہاں مستقل باقاعدہ 5 وقت کی نماز باجماعت نہیں ہوتی، تو آیا وہاں وہ لوگ اعتکاف کر سکتے ہیں یا اعتکاف کے لیے 5 وقت باجماعت نماز ہونا ضروری ہے؟ تو یاد رکھیں افضل تو یہی ہے، بہتر تو یہی ہے کہ وہ مسجد ایسی ہو جس میں 5 وقت باقاعدہ باجماعت نماز ہوتی ہو اور امام اور مؤذن وغیرہ اس کے مقرر ہوں۔ لیکن اگر کسی کو یہ سہولت دستیاب نہیں ہے، جیسے میں نے عرض کیا دیہاتوں میں، گاؤں میں، بستیوں میں ایسا ہوتا ہے، تو ایسی مسجد میں بھی گنجائش ہے جس میں 5 وقت باجماعت نماز نہ ہوتی ہو لیکن 2 وقت یا 3 وقت کچھ نہ کچھ باجماعت نماز ہو جاتی ہو، تو مجبوری کی صورت میں اعتکاف چھوڑ دینے سے یا اعتکاف نہ کرنے سے بہرحال ایسی مسجد میں پھر بھی کر لینا بہتر ہے جس میں 5 وقت تو نہیں ہوتی لیکن کچھ وقتوں میں نماز باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ اسی طرح اعتکاف کے متعلق ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ وہ شرعی مسجد ہو، جس جگہ اعتکاف کرنے لگے مرد حضرات وہ باقاعدہ شرعی مسجد ہو۔ اس لیے کہ بڑے شہروں میں جو بڑے بڑے پلازے ہوتے ہیں اور شاپنگ ہال ہوتے ہیں، ان میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک جگہ نماز کے لیے فکس کر دی جاتی ہے، مقرر کر دی جاتی ہے، جسے ہم مصلی کہہ دیتے ہیں، تو اس میں اکثر لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں صرف نماز کے لیے کوئی جگہ مختص کر دینے سے وہ شرعی مسجد نہیں بنتی جب تک کہ اس کو باقاعدہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسجد کے نام پہ اور اللہ کے نام پہ وقف نہ کیا جائے۔ تو لہذا اگر کسی کے ایسی مسجد ہے جو مصلی ہے، شاپنگ ہال میں ہے یا اس طرح بڑی بلڈنگوں میں ہوتی ہے اور پلازوں میں ہوتی ہے، تو وہ شرعی مسجد نہیں ہے اور اس میں اعتکاف کرنا جو ہے درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح اعتکاف کے متعلق ایک مسئلہ جو عورتوں کے متعلق ہے، چونکہ جیسے پہلے بھی عرض کیا گیا عورتیں گھروں میں اعتکاف کریں گی، تو شریعت کا حکم یہی ہے کہ ہر گھر میں ایک کمرہ یا ایک مخصوص جگہ ایسی ہونی چاہیے جو باقاعدہ عبادت کے لیے مقرر ہو اور باقاعدہ عبادت کے لیے اس کو بنایا گیا ہو اور اسی میں نماز تلاوت وغیرہ ہوتی ہو۔ تو یہ شریعت کا حکم بھی ہے اور خاص طور پہ خواتین کے لیے ایک جگہ فکس کرنا یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کسی گھر میں چھوٹا ہونے کی وجہ سے یا ویسے ہی کوئی جگہ فکس نہیں کی گئی، تو اب جب اعتکاف کرنے کے لیے وہ ارادہ کریں تو اب کوئی جگہ فکس کر لیں، اور جس جگہ کو آپ فکس کر لیں گی وہ ان کی مسجد بن جائے گی، اس کی اعتکاف والی جگہ وہی کہلائے گی۔ اب جس طرح مرد کے لیے بغیر کسی شدید مجبوری کے یا وہ مخصوص صورتیں جن میں اس کے لیے مسجد سے نکلنا درست ہے، تو عورت کے لیے بھی اب اس جگہ کا وہی حکم ہوگا کہ اب وہ بھی انہی عذروں کی وجہ سے اور انہی صورتوں اور انہی حالات میں اس جگہ سے جو اعتکاف والی جگہ ہے جو اس کا معتکف ہے اس سے انہی صورتوں میں نکل سکتی ہے جن صورتوں میں مرد حضرات مسجد سے نکل سکتے ہیں۔ اور ایک آخری مسئلہ اور وہ بھی اہم ترین مسئلہ ہے، وہ یہ کہ اعتکاف کے لیے روزہ ضروری ہے۔ اگر اس اعتکاف میں روزہ نہیں رکھیں گے، بغیر روزے کے اعتکاف کریں گے تو پھر اعتکاف نہیں ہوگا۔ چنانچہ حدیث پاک میں اس بات کی صراحت موجود ہے، فرمایا کہ لا اعتکاف الا بالصوم، کہ بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوتا۔ یہ اس لیے عرض کیا کہ بہت سے دوست ایسے ہوتے ہیں جو مریض ہوتے ہیں، شوگر کے یا دیگر بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ روزہ نہیں رکھ سکتے لیکن وہ اعتکاف کرنا چاہتے ہیں۔ تو کئی دفعہ میں نے دیکھا بہت سارے واقعات علم میں آئے ہیں کہ لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بغیر روزے کے، تو یاد رکھیں بغیر روزے کے شرعی طور پہ اعتکاف، یہ اعتکاف سنت اعتکاف یا واجب اعتکاف درست نہیں ہوتا۔ اس لیے جو حضرات معذور ہیں وہ یہ اعتکاف نہ کریں، ان کے لیے شریعت نے اور سہولت دی ہے کہ وہ نفل اعتکاف کر لیں، اور نفل اعتکاف کے انشاءاللہ ہم آگے چل کے مسائل حل کریں گے۔ اس کے لیے روزہ بھی شرط نہیں ہے اور اس کے لیے کوئی مخصوص وقت اور مخصوص دن بھی نہیں ہے، بلکہ آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اپنی سہولت اور اپنی وسعت کو دیکھ کر کے 1 دن 2 دن آدھا دن 3 دن جتنا بھی کرنا چاہیں کر سکتا ہے۔ تو جو مریض حضرات روزہ نہیں رکھ سکتے لیکن اعتکاف کرنے کی خواہش ہے تو وہ نفلی اعتکاف کر لیں، سنت اعتکاف نہ کریں، کیونکہ سنت اعتکاف کے لیے روزہ جو ہے ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں